اور عوام ترتیب و پیشکش عبید طاہر رحمتہ وبرکاتہ ہفتہ پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا میزبان عبید طاہر حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہوں. سامعین پروگرام کے آج کے حلقے میں میرے ساتھ وزارت داخلہ کے 2 افسران تشریف فرما ہیں اور ان دونوں سے ہماری بات چیت ہوگی. میرے جو آج کے مہمان ہیں ایک کا تعلق ہے NCC سے یعنی کہ نیشنل کمانڈ سینٹر اور یہاں سے میرے ساتھ لیفٹیننٹ احمد محمد عبداللہ المطوع موجود ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ دوسرے مہمان الفضا پولیس سے ہیں اور یہ ہیں لیفٹیننٹ مبارک محمد الشرقی اور ان دونوں افسران کے ساتھ ہم ان کے اداروں کے بارے میں بات کریں گے اور کیسے ہم ان کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا کیا سروسز یہ ادارے پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کی جانب سے میں ان کا استقبال کروں گا اردو ریڈیو کے اسٹوڈیو میں اور اس کے بعد ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا. سامعین یہاں پر یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے پولیس اور عوام یہ آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو رات 8 بجے سے 9 بجے کے دوران لائیو. اس کے علاوہ دیگر ایام میں اور دنوں میں اس کو آپ ریپیٹ بھی سنتے ہیں. يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم أحمد محمد عبد الله المطوع ضابط في مركز القيادة الوطني العمليات. مرحبا سيادة الملازم في ذات الوضوء. مرحبا فيك أستاذ عبيد ورحب حياك المستمعين. حياك الله نورت سيادة الملازم. كما يشرفني أن استضيف سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي ضابط في شرطة الفازعة بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في ذات الوقت. مرحبا أخوي عبيد والمستمعين. حياكم الله. لو أبدأ معك سيادة الملازم أحمد المطوع بداية لو عرفتنا على خدمات 99 يعني ما هي 999 وما هي الخدمات التي تقدم من خلالها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. خدمة الطوارئ 99 هي لاستقبال البلاغات المهمة. نعم. اللي عند الجمهور. زين يتم الاتصال علينا. نعم. على 3 9. نعم. واحنا بدورنا نقوم بالرد على الاتصال. نعم. وناخذ شكوى المبلغ. زين ولين ناخذ شكوى المبلغ. نعم. يتم تصنيفها على حسب شكوى المبلغ هي ايش بتكون. كانت امنيه ولا مروريه ولا حوادث انقاذ واغاثه. ونتم تصنيف البلاغ على حسب كلام المبلغ. نعم. ونكتب عندنا نفس الملاحظات. نكتب شو اللي يبيه المبلغ بالضبط. نعم. ونرسلها للجهات الخارجيه للدوريات الخارجيه الامنيه. ان كانت امنيه او مروريه. نعم. نعم. اي نعم. وهذه العمليه كلها يعني تستغرق وقت طويل يعني لان كلامك ان واحد يتصل بتردون عليه تكتبونه تصنفونه تحولونه هل هذا الكلام يعني مثل ما هو يبدو وانا استمع كنا ياخذ يمكن 10 دقائق يمكن شيء؟ لا طبعا احنا عندنا من اول ما يتصل المبلغ نعم الرد عليه في اسرع وقت في ثانيه او اقل من ثانيه. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. وكل البلاغه اللي انا قلت لك عنها وكل الاجراءات اللي احنا نسويها تقريبا في 10 ثواني 15 ثانيه. ما شاء الله. قد ما نقدر. ما شاء الله. نكون مستعجلين في البلاغ. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. ويعني المبلغ هو لازم يبلغكم باللغة العربية فقط؟ لا طبعا احنا عندنا أكثر من لغة في خدمة الطوارئ 3 9. نعم. عندنا اللغة الباكستانية وعندنا اللغة الأوردو. نعم. والفرنسية والإنجليزية والفلبينية والتركية الحين إن شاء الله بتجي. عندنا أكثر من مترجم هناك. نعم. لاستقبال الطلبات المبلغين الخارجيين. نعم. نعم. يعني اللغة مش عائق؟ أكيد. لا مش عائق عندنا موجودين مترجمين. الحمد لله. میرا جو سوال تھا ہمارے جو پہلے جو افسر جن سے ہم نے بات چیت کا سلسلہ آغاز کیا جو کہ 999 کی جو سروس یہاں پر NCC کی جانب سے پیش کی جاتی ہے جس کو آپ تمام سروسز کا ہارٹ کہہ سکتے ہیں دل کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے کسی واقعے کی اطلاع دینی ہوتی ہے کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم 999 پہ کال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہی تھا کہ اس نمبر کے تحت جو سروسز آپ پہنچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہ جتنے بھی ہمیں جو کالز آتی ہیں 999 پہ کسی بھی طرح کی ہوں ان کو ریسیو کرنا
اور جلد سے جلد انہوں نے کہا کہ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر ہم جواب دیتے ہیں. ان کی جو بھی شکایت ہوتی ہے یا جو بھی ان کی رپورٹ ہوتی ہے, جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں اپنے پاس, اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے اس کا تعلق کسی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے یا کوئی ریسکیو کارروائی ہے یا کوئی سڑک ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو اسی حساب سے پھر آگے کی کارروائی بڑھائی جاتی ہے اور جو پیٹرول پارٹیز ہوتی ہیں پھر ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے. یہاں پر میں نے سوال کیا کہ یہ جو لمبی ساری لسٹ آپ نے بتائی ہے کہ ایسا کرتے ہیں, تو سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنے کام کرنے میں تو 5-10 منٹ لگ جاتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, 5-10 منٹ نہیں بلکہ 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں اور سسٹم کے تھرو ہم فوراً جو بندے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں. پھر میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جو زبانیں وہاں پر ہیں وہ کون سی ہیں, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صرف عربی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اردو زبان ہے, اردو ہندی آپ کہہ لیں, فرینچ ہے, انگلش ہے, فلپائنی زبان ہے اور اس کے علاوہ ابھی کچھ دنوں میں ترکی آنے والی ہے اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں. یعنی کہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر آپ کسی بھی زبان میں ان کو کال کرتے ہیں تو انشاءاللہ 999 پہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہیں, وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اپنے جو آگے اس کے جو کارروائی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ضرور اس پہ ہوگی. برجع لك بعد شوي سيادة الملازم أحمد المطوع. الحين نتحول إلى سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي وهو ضابط في شرطة الفزع. سيادة الملازم مبارك الشرقي, أولا يعني يا حبذا لو عرفتنا على خدمات شرطة الفزع للجمهور يعني بصفة عامة, لأن الفزع ودائما أنا أقول هذا الكلام لأن أحسه أنا أشوف الإخوان الآسيويين الموجودين فعندهم يعني رعب شوي من الفزع. يعني مثلا لو قدامها أي إدارة ثانية ما يخاف, لكن يوم يشوف الفزع يخاف. فما أدري أنتم للتخفيف ولا المساعدة ولا شلون يعني خدماتكم لا طبعا احنا من وجدنا في الشارع لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. هذا لا شك. الله خير. أكيد. خدمات الإنسانية تقوم بها إدارة الفزع هي مساعدة الضالين في الطرق وتوجيههم ومساعدة المركبات المتعطلة والنافذة ووقودها وإبعاد الضرر إن وجد فيه وقود بعد. إيه نعم, إذا شفنا السيارة في الشارع مثلا متعطلة أو ما شابه يجب علينا مساعدتها من قبل الدوريات, سواء كنا إحنا وإدارة العامة للمرور, يعني كل الهدف مساعدة الأشخاص. ما شاء الله. وابعادها من الطرق السريعه تعرف على اساس ما تشكل خطر على الناس الماره, والاجابه على اسئلتهم واستفساراتهم اذا اثناء ايقافهم للدوريات. ولكن باختصار اذا تسمح لي ان في بعض الاشخاص اللي مش ما يعرف دورهم او دور الدوريات الامنيه بشكل عام اللي هي نظام اداره الفزعه. نعم. الدوريات باختصار تقوم بعملها اليومي في تمشيط المناطق في كافه ارجاء الدوله على مدار الساعه, وتقوم الدوريات بتامين الاملاك الخاصه والعامه طبعا, وربط الأشخاص المطلوبين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة واستقبال البلاغات والشكاوي من قبل غرفة العمليات اللي هي 999. نعم. ومن ثم تحرك إلى مساعدة المبلغين ومعرفة مبتغاهم. نعم. الوصول المقدر إلى البلاغ على كل بلاغ تقريبا من 5 دقائق إلى 7 دقائق تقريبا. ما شاء الله. في أي مكان كنت راح؟ نعم لأن توصل إدارة الفزع الآن متسع على قطر كافة, في قسم فزعة الشمال وفزعة دخان اللي تشمل الشحانية, وفزعة الجنوب من بكرة ومسعيد وكينس, وفزعة الدوحة بنطاق الدوحة كان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, عمل جبار. میرا ان سے جو سوال تھا الفضا کے جو ہمارے مہمان افسر ہیں لیفٹیننٹ مبارک محمد الشرقی, میرا ان سے سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جو الفضا کی گاڑی دیکھ کر کے عام طور پہ ہمارے جو دوست ہیں ڈر جاتے ہیں, دیگر جو گاڑیاں پولیس کی نظر آتی ہیں ان کا اتنا خوف نہیں ہوتا, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے, آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کرتا کیا ہے اور کیا آپ لوگ ہمیں ڈرانے کے لیے سڑکوں پہ موجود ہیں یا ہماری حفاظت کے لیے مدد کے لیے سڑکوں پہ موجود ہیں؟ تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ مبارک محمد الشرقی نے یہ واضح کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکی بات ہے کہ ہم جو سڑک پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کی اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ چاہے وہ قطری شہری ہوں یا یہاں پہ جو باہر کے لوگ رہنے والے ہیں, سبھی کی مدد کے لیے موجود ہیں, سبھی کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی راستہ بھٹک گیا ہے, یہاں پر ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو راستہ پوچھنا ہو تو کوئی بندہ ملتا بھی نہیں ہے راستہ جس سے آپ پوچھ سکیں, کیونکہ سب اپنی گاڑیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر الفضا کی گاڑی ہر علاقے میں ہوتی ہے تو آپ ان کو دیکھیں, آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ بھیا میں فلاں جگہ جا رہا تھا
اور میں کہیں اور پہنچ گیا ہوں تو مجھے بتائیں. تو آپ کو جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ آپ کی مدد کے لیے یہ ہم وقت تیار ہوں گے 24/7. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے گاڑیاں راستے میں خراب ہو جاتی ہیں یا گاڑیوں میں پیٹرول کبھی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم اور دوسرے بھی جو ادارے ہیں چاہے ٹریفک کے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں اور ان کی جو گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں یا پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو ان کو جو ہائی ویز ہیں یا روڈز ہیں ان سے ہم سائڈ کریں اور ان کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم کریں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں مختلف ہمارے کام کے بارے میں یا اور کوئی ان کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو ہم موجود ہیں اور اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھنا چاہے روک کر کے تو ہم ان کو روکیں گے اور ہم ان کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ جو پیٹرول پارٹیز ہیں ان کی جن کو ہم دوریہ امنیہ کہتے ہیں وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پورے قطر میں ہر علاقے میں وہ نگاہ رکھتے ہیں ہر علاقے میں پیٹرولنگ کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کی جان و مال کو سیکیور کیا جائے محفوظ کیا جائے. ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے یہ لوگ 24 گھنٹے سڑکوں پر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ قانون کو مطلوب ہیں ان کو ظاہر ہے ان کو پکڑتے بھی ہیں اور پھر 999 کے ذریعے سے جو بھی ان کے پاس جو بھی کام آتا ہے یا رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق پھر اس فوراً پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ الفضا والے سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ پورے قطر میں کہیں پر بھی 5 to 7 منٹس لگتے ہیں صرف الفضا کی گاڑی کو پہنچنے کے لیے 5 سے 7 منٹ کے اندر یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہم ہر جگہ ہیں ہر وقت موجود ہیں شمال کا جو فضا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اپنا ایک جوریڈکشن ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہے جنوب کا اپنا ہے دوحہ کا اپنا ہے دخان کی سائڈ والا اپنا ہے تو ہر طرف جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں یہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. طيب يعني هناك أمر آخر سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي وهذا الأمر هو يعني شوي يعني جديد علينا شوي اللي هو الاحتراز. يعني قبل كنا نتوقع منكم إذا وقفتم أن نبرز لكم البطاقة الحين أيضا الاحتراز ما هي أهميته؟ الآن احنا نمر في وباء عالمي على ما اعتقد العالم كله يدرون بهذا الشيء. نعم. فالوباء العالمي هذا جائحة مرت على دول العالم كافة فلذلك من باب أولى ومن باب أحرص الدولة والدوريات اللي في الشارع. نعم. بحيث تميز الأشخاص أولا من ناحية أمنية من ناحية البطاقات وما شابه أو الوثائق الرسمية. نعم. من الناحية الأخرى كدور احترازي من قبل الدوريات اللي هي نعم. إبراز الاحتراز بحيث أن الدوريات تقوم بعملها في حال لا قدر الله أن الشخص هذا قام بإخلال أو قام بتعدي على الأشخاص أو طلع وهو مخالط أو ما شابه أو قام وكان احتراز أحمر أو ما شابه. فلذلك يكون فيه قدر من المسؤولية من قبل الدوريات الأمنية في اتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون بمخالفة هذا الشيء. فلذلك أولا نأخذ الاحتراز إن كان احتراز أخضر. نعم. عرفنا نتعامل مع الشخص وأخذنا بطاقته بحيث نتأكد من الشخص من هويته. فهذه أمور احترازية وأمور أمنية في نفس الوقت. صحيح. وأيضا الكمامة أيضا من ضمن المسؤوليات. نعم لازم الكمامة سواء كان مترجل الشخص الشارع أو كان في مركبته إن كان أكثر من شخص في نفس المركبة فلا بد الكمامة وإذا خالف ذلك نقوم بالإجراء اللازم في مخالفة الشخص على طول وأخذه إلى الجهات المختصة بذلك. حلو. میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کل پہلے جب آپ ہمیں روکتے تھے کہیں پہ جو الفضا والے گاڑیاں روکتے ہیں چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بھئی آئی ڈی دیکھ لیں گے اور آئی ڈی ہم دکھا دیں گے. آج کل یہ کہ احتراز بھی چیک کرتے ہیں اور فیس ماسک بھی چیک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میرا اس سے سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے اور کیا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہم جو چیک کرتے ہیں اس کا ملک میں اور پوری دنیا میں یہ وبا موجود ہے اور اس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ملک میں نافذ ہیں ہم سب جانتے ہیں. یہ صرف ایک تذکیر کے لیے ایک یاد دہانی کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم روزانہ سنتے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کچھ نمبرز ہمیں روزانہ دیے جاتے ہیں کہ آج جو ہیں وہ اتنے لوگ ایسے پکڑے گئے کہ جو احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کر رہے تھے. تو وہ لوگ کہاں سے پکڑے جاتے ہیں؟ وہ یہیں سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ناکے لگا کے چیک کرتے ہیں. اور احتراز کے چیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا احتراز ریڈ ہے
यानी कि उसको पॉजिटिव है, या किसी का क्वारंटीन है और वो क्वारंटीन तोड़ के बाहर निकला हुआ है, येलो था और बाहर घूम रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो जब दूसरे सही लोगों से जिनको कोई बीमारी नहीं है उनसे भी जब वो मिलता है तो इस मेल जोल से ये खतरा होता है कि वो वायरस दूसरों तक भी पहुंच जाए। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि एहतराज़ चेक किया जाए, क्योंकि ये एक अलामत है इस बात की, एहतराज़ ग्रीन होने की, कि आप जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको मसला नहीं है, वायरस नहीं है। उसके अलावा जो आईडी वगैरह चेक किया जाता है ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये वही बंदा है। और फेस मास्क भी देखा जाता है, चाहे कोई पैदल चल रहा हो उसको भी देखते हैं, अगर फेस मास्क पैदल चलने वाले के नहीं है तो उसको भी कानून के मुताबिक उसको भी रोका जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग हैं और वो एक फैमिली के नहीं हैं तो फिर इस सूरत में भी जो फेस मास्क है उसको देखा जाता है और उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब قبل التحول إليك سيادة الملازم أحمد المطوع، بس آخر نقطة مع سيادة الملازم مبارك. يعني أنا ضفت في جوابي عبارة أو يعني صححني إذا كنت أنا غلط، أن مع تذكير بالمتكرر من الإذاعة ومن غير الإذاعة من السوشيال ميديا أن لازم واحد يلبس كمامة ومع ذلك نشوف تقريبا يوميا أعداد مخالفة، يعني في إحصائيات اللي تصدر من داخلية يوميا يتم تحويلهم إلى النيابة العامة من قبل المراكز الأمنية أو الجهات المختصة. فهذا يدل يعني أن هناك تهاون من بعض الناس، يعني وإن كانوا قليل يعني جدا. لا، بعض الأشخاص قد يكون ما استوعب القانون بشكل عام، وهذا من واجبنا نحن نوعين في توعية الأشخاص. لا بأس أن بعض الأشخاص يعني في إجابتهم من النساء وما شابه، فلذلك خلاص من 2019 في أواخر 2019 إلى الآن ونحن نمر بهذه الآفة. أكيد. وهذا الوباء لابد معاملة اللهم آمين. فلذلك الدولة كافة تقوم بهذا الشيء. صحيح. فمن المستحيل الآن، خصوصا الآن، أن الأشخاص يقول لك والله أنا ما عندي خبر في هذا الأمر، خصوصا الإخوان المقيمين في هذه الدولة. صحيح. فلا بد أن الواحد يعني خلاص يأخذها وكأنها عادة يومية إلى أن تزول بإذن الله قريبا. بإذن الله. تو جناب میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی بھی جب روزانہ کے فگرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ وائلیٹرز مل جاتے ہیں جنہوں نے فیس ماسک نہیں پہنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2019 کے آخر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تقریباً، یا 2020 سے مارچ سے آپ دیکھیں جب سے فیس ماسک جو ہے ضروری قرار دیا گیا ہے، اب تقریباً یعنی کہ 1 سال سے اوپر ہو گئے، 1.25 سال۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ مطلب یہ عذر جو ہے نا، عذر لنگ جس کو کہتے ہیں، کہ مطلب یہ قابل قبول بات نہیں، اب سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا جیسے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ فیس ماسک لگا کے نکلیں، جیسے اور اپنی آپ ضروری چیزیں، گاڑی کی چابی کے بغیر آپ نہیں نکلتے ہیں، آپ اگر چشمہ پہنتے ہیں میری طرح تو چشمے کے بغیر نہیں نکلتے ہیں، آپ اور کوئی ایسے ضروری جو آپ کے جس کے بغیر آپ نہیں نکلتے، جن چیزوں کے وہ آپ نہیں چھوڑتے ہیں، تو فیس ماسک بھولنے والی بات یہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اس کا دھیان رکھیے ورنہ قانون موجود ہے۔ ایک بار پھر سے کہوں گا خوش آمدید، پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام۔ میرا نام ہے عبید طاہر اور میرے ساتھ وزارت داخلہ کے 2 افسران تشریف فرما ہیں۔ این سی سی سے میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ احمد محمد عبداللہ المطوع، اور الفضا پولیس سے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ مبارک محمد الشرگی۔ دونوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اب میں اپنے پہلے مہمان جو کہ این سی سی 999 سے ہیں لیفٹیننٹ احمد محمد عبداللہ المطوع، ان سے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کروں گا، اور میں بات یہاں سے جوڑوں گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی زبانیں موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 999 پہ کال کرنے کے لیے آپ کو زبان کی پرابلم نہیں ہوگی، آپ انشاءاللہ جس زبان میں بھی آپ ان سے بات کریں گے آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور آپ کی جو بھی مدد ہے وہ کی جائے گی۔ سيادة الملازم أحمد محمد عبد الله المطوع، أنت ذكرت آنفا أن ليست هناك مشكلة في استقبال البلاغات من حيث اللغات المختلفة والمترجمين اللي عندكم موجود، لكن هل تواجهون مشاكل في المبلغ نفسه؟ يعني ما يقدر يوضح لكم، ما يقدر يعني ما يعني الواحد ما يعرف وش قاعد يقول، يعني وش يبي، فشو المطلوب بالضبط من المبلغ؟ نعم صحيح، احنا حزات واجهنا مشاكل
بعض المبلغين نعم لأن اتصل يكون مش هادي، يا متخوف ولا متروع وهذه ومستعجل في البلاغ بسرعة يقول لك البلاغ، عرفت؟ ما يعطينا التفاصيل بالضبط وش مشكلته. عرفت شلون؟ نعم. وثاني شيء عندنا أكبر مشكلة اللي هو أن أكثر المبلغين مش حافظ العنوان الوطني ماله، اللوحة الزرقاء اللي برا. فهذه تواجهنا يعني صعوبة علينا وعلى الدوريات الأمنية الخارجية. نعم. زين، صعوبة في الوصول لمكانه. عرفت؟ فأنا أتمنى يعني من المبلغين زين عدم الخوف، لأنه يكون يعني يبلغ يكون هادي عشان اللي مستقبل البلاغ زين يفهم عليه شو اللي يبيه بالضبط زين، ويقدر يتخذ الإجراءات بسرعة ويسند البلاغ للجهات المعنية اللي برا. ويكون ثاني شيء حافظ عنوانه الوطني، اللوحة الزرقاء اللي برا. يعني أكثر المشاكل تجينا مثلا مبلغ يعطيك رقم البيت ورقم الشارع صحيح، بس رقم المنطقة يعطينا إياها غلط. فنطرش البلاغ على حسب البيانات اللي هو عطانا إياها مالت العنوان الوطني للدوريات الأمنية الخارجية. فيتضح أن المكان غير المكان اللي هو قاله، فالدورية تتجه للمكان اللي هو قاله المبلغ نفسه. صحيح. فهاي يطول على الدوريات الأمنية البلاغ اللي برا إنه ما يوصلوا له السرعة المطلوبة. صحيح. فأنا أتمنى إنه أول شيء يكون هادي ويكون حافظ عنوان الوطني اللي برا، لأن هذا جدا مهم وضروري. وإذا هو مش في بيته يعني عنوان الوطني اللي هو ساكن المكان اللي ساكن يعني مكان فيه. عام، يعني حتى لو مكان عام أقرب لوحة زرقاء جنبه زين يعطينا إياها، والمعالم الواضحة اللي جنبه يعني. عرفت؟ تمام واضح. मेरा जो सवाल था वो ये कि आपने ये तो बताया कि ज़बान का कोई मसला नहीं है, ज़बानें सारी मौजूद हैं, उनके तर्जुमा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं कि एक शख्स कॉल कर रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है, इसके साथ मसला क्या है या ये है कहाँ पर? क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर होती हैं तो फिर सही तरीका क्या है? आपको जब हम रिपोर्ट करें तो उसका सही तरीका क्या है? तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल मुतवा ने ये कहा कि हाँ ऐसा होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग कॉल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जो बात है वो समझ में नहीं आती। उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। कभी ऐसा होता है कि वो बहुत डरा हुआ होता है या बहुत घबराया हुआ होता है, अपने होश व हवास में नहीं होता है। अब वो कह रहा होता है लेकिन उसकी बातें इतनी गैर मरबूत होती हैं कि पता नहीं लगता कि कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। तो इसका हल ये है, और सही तरीका उन्होंने कहा कि जब आप कॉल कर रहे हैं 999 पे तो आप खौफजदा ना हो, आप पुरसुकून रहें, आप आराम से बात करें, आप जो मसला हुआ है उसको एज इट इज़ बताएं ताकि उसी के मुतालिक जो इदारा है उसको इत्तला दी जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि जो आपके ब्लू प्लेट नंबर्स जो हैं, जो आपके जिससे ये पता लगता है कि आप हैं कहाँ पर, वो ज़रूर याद रखें, वो ज़रूर बताएं। यानी कि जो ब्लू प्लेट में 3 नंबर होते हैं, एक आपका घर का नंबर होता है, एक स्ट्रीट नंबर होता है, एक जोन नंबर होता है, ये तीनों आपको सही बताने हैं। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट अहमद ने यह भी कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी अपने घर का नंबर और स्ट्रीट नंबर तो सही बता रहा होता है लेकिन जोन नंबर गलत बता देता है, तो उसकी वजह से जो पेट्रोल पार्टी है वो कहीं और पहुंच जाती है, क्योंकि जोन अगर अलग है तो दूसरे जोन में उस नंबर का घर भी होगा, यकीनन होगा, और उस नंबर की स्ट्रीट भी हो सकती है। तो ऐसा ना करें, होश हवास में रह करके आराम से बताएं। एक और बात मैंने उससे पूछी कि अगर वो भाई हम तो अपना जो नेशनल एड्रेस है, जो ब्लू प्लेट नंबर तो तब बताएंगे जब हम घर में हैं, लेकिन अगर हमें मसला कहीं और दरपेश है तो उसका जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप जहां पर भी हैं उसके करीब तरीन जो ब्लू प्लेट नंबर आपको किसी की भी नजर आती है, आप वो नंबर हमें दें कि भाई मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ या यहाँ पर ये मसला पेश आ गया है। और अगर आपको कोई ब्लू प्लेट नंबर नजर नहीं आती है तो वहां पर जो कोई ऐसी जगह हो जिनको पहचाना जा सकता हो उनको आप बताएं। मसलन कोई मशहूर मार्केट है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई होटल है, कोई कंपनी है, और कोई ऐसी चीज़ कि जिससे वहां पर पहुंचा जा सकता हो, तो उसका सहारा आप लें ताकि आप को मदद फौरी तौर पर पहुंच सके और आप ज़्यादा लेट ना हो। रवाम, मेरा नाम है उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम FM 107 उर्दू रेडियो कतर से हर
मंडे को रात 8 बजे लाइव पेश किया जाता है, जिसमें वजारत दाखिला के मुख्तलिफ इदारों के डिपार्टमेंट्स के अफसरान आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। आज मेरे साथ एनसीसी नेशनल कमांड सेंटर से लेफ्टिनेंट अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-मुतव्वा हैं और अल फजा पुलिस से मेरे साथ लेफ्टिनेंट मुबारक मोहम्मद अशरगी हैं और दोनों से हमारी गुफ्तगू जारी है। अब मैं अल फजा पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनसे बातचीत दोबारा करता हूं, उनसे सवाल अगला करता हूं और सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी जब हादसा होता है, कोई भी चाहे आग लगती है, चाहे कोई सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अल फजा वाले पहुंचते हैं। लेकिन अल फजा वाले हमसे क्या चाहते हैं? ठीक है, वो तो हमारी मदद को पहुंच गए, लेकिन क्या किसी तरह हमें भी उनकी मदद करनी है? ये सवाल मैं उनसे करूंगा। سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي ضابط في شرطة الفزع، الحين ندري أن أي شيء أو أي حادث من أي نوع يحصل لا سمح الله في أي منطقة في مناطق الدولة، سواء كان حادث سير، سواء كان حريق، سواء كان مشاجرة، أي شيء، يعني أنتم أو شرطة الفزع هم اللي يوصلون قبل إدارات أخرى. طبعا هذا يعني نشكركم على هذا، لكن أنتم جيتونا لمساعدتنا، فهل هناك أشياء أيضا اللي أنتم طالبوننا إحنا كجمهور أن نعاونكم فيه؟ نعم، التعاون مع الشرطة في مواقع الحوادث من خلال عدم التجمع حولها والإفساح لمركبات الطوارئ، مساعدة الأشخاص في مواقع الحوادث والإفساح للشرطة وتسيير حركة دخولهم وخروجهم، يعد من أهم أدوار المجتمع، خصوصا عدم التجمع حول الواقع سواء كانت مشاجرة أو حريق أو حادث. وهذه الثقافة نتمنى نشرها وممارستها من قبل جميع الأشخاص، بحيث تكون الجهات المساعدة فيها سواء كانت الفزعة أو الإسعاف أو الإدارة العامة للدفاع المدني والمرور أيضا، يعد وصولها أمر سهل ويحد من عدم تفاقم البلاغ، وهذا ضروري جدا ويسهل لنا كثير لمعرفة ماهية المتطلبات لكل بلاغ، بحيث أن الأشخاص يحاولون قدر المستطاع لما يفهمون هذا الدور ما تتجمع عند البلاغ نهائيا. إذا كنت أنت أول شخص موجود بإمكانك الاتصال على التسعات وشرحهم للواقع والتحرك من نفس الموقع. وجودك في نفس المكان هذا يعد عائق لنا، خصوصا لدوريات الفزعة أو لجميع الجهات المختصة، وهم المستجيبين الأول مثل ما ذكرت لك سابقا، الإسعاف من ضمنهم والدفاع المدني والجهات الأخرى. صحيح صحيح. لكن السيد الملازم يعني في بعض الأحيان يعني مثلا لا سمح الله إذا حادث سير وحد هناك يبي يساعد الناس المحشورين مثلا، هل هو صحيح ولا هو الأحسن أن ينتظر المساعدة؟ والله على حسب إن كان الشخص لا قدر الله يعني هو على كل حال لابد الإسراع في الاتصال في التسعات. والدوريات إن شاء الله موجودة ومتوفرة في كل مكان، متاحة متجولة في كل نطاق الدوحة، اللهم لك الحمد. الحمد. فلذلك مجرد أنك تساعد الشخص بنية المساعدة قد تفاقم إلى إضرار بالشخص نفسه سواء في تحريكه أو نعم، فما يعني تفاديا لهذا الشيء الأفضل أنك تمشي على الشيء الآمن بحكم أنك تتصل في 999 وشرح لهم الواقع الموجود أمامك. صحيح صحيح. يمكن نستثني من هذا فقط الطفايات الحريق إذا حريق بسيط شيء ممكن يعني نعم. في بداية الأمر نعم، ولكن تخاط هذه في توعية من إخواننا الموجودين في الدفاع المدني على حسب كل طفاية لها دور معين يعني ولا يعني ما تستغل الكهرباء وتطفيها بالماء، هذا شيء خاطئ. صحيح. فهناك الإخوان إن شاء الله ما يقصروا في التوعية بالناحية. جزاهم الله خير. मेरा जो सवाल था वो आपने सुना कि हमें क्या करना चाहिए, या फ़ज़ा वाले तो हमारी मदद को पहुंचते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अगर हम करें तो उनका काम हम आसान कर सकते हैं? तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट मुबारक मोहम्मद अशरगी ने ये कहा कि जी हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद होती है कि जिस जगह पर कोई हादसा हो गया, किसी भी तरह का हादसा है, चाहे वो ट्रैफिक एक्सीडेंट है, चाहे वो आग है, चाहे वो लड़ाई का मसला है, कुछ भी है, तो हमें ये तवक्को रहती है या हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पर भीड़ आप नहीं लगाएंगे
اور بھیڑ نہ لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں جن اداروں کی بھی وہاں پہنچنی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے وہ فوراً پہنچیں گی, ان کا راستہ صاف ہوگا, چاہے وہ ایمبولینس ہو, چاہے وہ الفضا کی گاڑی ہو, چاہے وہ ٹریفک کی گاڑی ہو, چاہے وہ سول ڈیفنس کی گاڑی ہو. لوگوں کی مدد کے لیے جن جن اداروں کی ضرورت ہے ان کی گاڑیاں تبھی جلدی وہاں پہنچیں گی جب آپ وہاں پہ بھیڑ نہیں لگائیں گے. بھیڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی سے اتر کے, بلکہ آپ کی گاڑیاں خود ایک بھیڑ بن جاتی ہیں. ہم سب اگر 10 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں تو راستہ بند ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں, بہت ضروری کہ جو بھی جائے واردات ہے اس کے ارد گرد بھیڑ نہ لگائیں. بس آپ کا سب سے بڑا کام اور میرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے, تو ہم بس 999 پہ کال کریں, اور جتنی جلدی ہم کال کر سکیں گے, جتنی جلدی ان کی ہیلپ کے لیے لوگ پہنچ سکیں گے, اتنی جلدی وہ اس نقصان سے باہر آ سکیں گے, یا اتنا ہی کم نقصان ہوگا. یہاں پر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ گاڑی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اب وہ اس کو نکالنا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر علاقے میں ہمارے جو پیٹرول پارٹیزیں موجود ہیں, جیسے ہی آپ کال کریں گے لوگ فوراً پہنچ جائیں گے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال ہے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ایک شخص ہے وہ پھنسا ہوا ہے گاڑی میں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ہمیں نہیں پتا کہ اس کی شاید کہیں کوئی فریکچر ہو. ہم نے کھینچا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ہی, وہ بیچارہ جو تھوڑی بہت ٹوٹی تھی وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی ہڈی, یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کو آنے دیا جائے. ایک اور چیز میں نے کہا کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں فوری طور پر ہمیں یہ ہے کہ ہم جو فائر ایکسٹنگوشر ہے, جو فائر سلنڈر ہے, اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. تو ان کا کہ جی ہاں, اس کے بارے میں مکمل طور پہ جو سول ڈیفنس کے افسران ہیں وہ اویئرنیس کے لیے یہاں بھی آتے ہیں اور باہر بھی. اور آپ نے اسی پروگرام میں کئی دفعہ سنا ہوگا, وہ ضرور بتاتے ہیں کہ جس طرح کی آگ ہے اسی طرح کا آپ فائر ایکسٹنگوشر استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں بجلی کے ذریعے سے آگ لگی ہے تو وہاں پر پانی والا آپ نے جو ہے فائر سلنڈر چلا دیا, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اور زیادہ آگ پھیلے گی اور بلکہ اپنی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا, ان احتیاطات کا, احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. خوش آمدید پھر سے, ویلکم بیک. پروگرام پولیس اور عوام, اور دونوں افسران میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے میں این سی سی کے ہمارے جو آفیسر ہیں لیفٹیننٹ احمد محمد عبداللہ المطوع, ان سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. اور اس دفعہ میرا ان سے سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے 999, یہ ایمرجنسی نمبر ہے, تو ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے؟ بھئی میرے لیے تو ایمرجنسی یہ ہے کہ میرے گھر میں پانی آنا بند ہو گیا, میرے لیے ایمرجنسی ہے کہ میری فرض کریں بجلی جو ہے غائب ہو گئی, یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو میں تو یہی ایمرجنسی سمجھتا ہوں, میں اس پہ کال کروں گا, تو میں کال کیوں نہ کروں؟ تو یہی میرا ان سے سوال ہوگا. سیادة الملازم أحمد محمد عبد الله المطوع, ضابط في مركز القيادة الوطني العمليات, يعني 999 هو رقم الطوارئ, اتفقنا صح؟ اي نعم. أنا عندي في البيت مثلا تسرب مياه, أنا عندي قطع الكهرباء, يعني هذه بالنسبة لي هذه مواضيع طارئة ترى, احنا في الحر إذا ما في كهرباء يعني شو نسوي؟ فأنا بتصل عليك, هل يعني أقدر أتصل عليكم ولا لا؟ شوف, أول شيء أشكرك على هالسؤال, هالسؤال مهم جدا يعني. نعم. احنا خدمة الطوارئ 999 للبلاغات المهمة الجنائية ولا المرورية ولا حوادث انقاذ وإغاثة ولا حق الإسعاف اللي يطلبون إسعاف عندنا نحولهم علينا. في بعض الإخوان يظن 99 حق كل شيء, كل شيء في الدوحة, اتصل عليه بس 99 هو اللي بيجيك وبيخلص الموضوع. فالله يسلمك, يعني عندنا احنا اتصالات تجي مثل ما انت قلت, والله انا ابي عندي الكهرباء منقطع عندي في البيت. هذا مش من اختصاص 999. نعم. زين, من اختصاص إدارة كهرباء, لهم رقم معين. عرفت شلون؟ ويتصلون مثلا يتصلون على التسعات, نبي رقم أريده, ممكن تعطونا إياه. هذا مش من اختصاصنا احنا. عرفت شلون؟ صحيح. فيعني هم في هذه الحالات كلها, في هذه الأحوال يتصلون على كهرباء
او على الجهات المختصه. عرفت شلون؟ احنا ال 999 اختصاصنا تلقي بلاغات الطارئه زين اللي هي الجنائيه، المروريه، حوادث انقاذ الاغاثه، زين، طلب مساعده. مثلا في ناس مثل ما تفضل اخوي علي يعني مغارزه ولا بتبغى خلص ولا يطلبون مساعده، نسند البلاغ احنا. بس مش من اختصاصنا الكهرباء ولا نعطيهم ارقام. في بعضهم يتصلون والله نبي رقم الاداره الفلانيه. صحيح. عرفت شلون؟ مش مختصاصنا. فهذه مثلا لو واحد الحين اتصل لنا عنده بلاغ طارئ ما بنرد عليه. ايه صح، ما برد عليه يمكن الخط مشغول. هذه صح. نعم صحيح. الاطفال يتصلون؟ اي نعم، هذه المشكله احنا نعاني منها. اي نعم. يتصلون الاطفال بشكل كثير يعني. زين، يسلمون عليهم ويتصلون على التسعات. وطبعا يتكلم احنا. وطبعا انت حزات مثلا يتصل لك طفل يبي يتغشمه ولا شيء، يقول لك والله انا عندي مشكله في البيت وهذه، فلازم تاخذ بعد البلاغه والطارئه. تاخذ جدي يعني. اي، فيشغل الدوريات الامنيه. عرفت ولا يعني تاخذون كل بلاغ جدي يعني؟ ناخذ البلاغات جديه سواء كان من طفل ولا من طفل ولا من كبير ولا من اي شخص يعني. عرفت. وعندنا بعد اكثر الناس من الاخوان ينسى التليفون في مخباه ويكون هو متصل على خدمه الطوارئ. فانت مرد عليه ما يرد، نسكر نرد نتصل له مره ثانيه نشوف اذا عنده شيء طار ولا شيء. فهو ما يرد علينا، فيرجع مره ثانيه ناس التليفون ويتصل لنا ويتم يشغل عندنا خدمه الطوارئ المكالمات. فيعني هو كلها من يعني نقدر نسميه الاهمال يعني. الاهمال. نعم. جزاك الله خیر. میرا جو سوال تھا وہ آپ نے سنا کہ بھائی کیا کچھ بھی ہو جائے تو 999 پہ کال کریں، تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ احمد محمد عبداللہ المطوع نے یہ کہا کہ دیکھیں 999 ٹھیک ہے، یہ ایمرجنسی کا نمبر ہے، لیکن ایمرجنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی جو اہم چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں کہ لوگوں کو مطلب جیسے کوئی کرمنل کوئی آپ کو کوئی اطلاع دینی ہے جس کا تعلق امن و امان سے ہے، جس کا تعلق کوئی اسٹیبلٹی سے ہے، تو آپ اس پہ آپ کال کریں گے نا. یا کوئی ٹریفک کا حادثہ ہو گیا خدا نہ کرے، کوئی اس میں لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یا لوگ جو ہیں رکے ہوئے ہیں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو آپ اس کو کال کرتے ہیں. یا یہ کہ کسی کی حالت جو مطلب صحت کے اعتبار سے آپ کو فوری طور پر ایمبولینس کی ضرورت ہے تو آپ کال کرتے ہیں. یا کہیں پر کچھ لوگ پھنس گئے ہیں، کچھ ہو گیا تو ان کو بچانے کی، ان کو ریسکیو کرنے کی بات ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جو لیفٹیننٹ مبارک شرگی کی بات سنا کہ اگر کوئی گاڑی جو ہے کہیں پر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے یا کہیں صحرا میں ہے اور وہ دھس گئی ہے، ریت میں دھستی جا رہی ہے، اس کو نکالنا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایمرجنسی کہلاتی ہیں. لیکن بعض لوگ کیا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج جو ہے وہ 999 ہے. ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں فرض کریں کہ بجلی نہیں ہے یا پانی نہیں آ رہا ہے یا پانی کا پائپ ٹوٹ گیا، کچھ اس طرح کی کوئی بات ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس میں کسی کی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ 999 کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کہرما کو جو بجلی پانی کی جو کمپنی ہے آپ اس کو کال کریں، اس سے اپنے جو مسئلہ ہے وہ حل کریں. یا اسی طرح انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فلاں ادارے کا فلاں ڈپارٹمنٹ کا نمبر چاہیے یا اوریدو کا نمبر چاہیے، فلاں کا نمبر چاہیے. تو یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ غلط ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے آپ کی جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل کے ساتھ تو لائن انگیج ہوتی ہے اور وہ شخص جس کو کہ واقعتاً مدد کی ضرورت ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جواب دینے میں کچھ سیکنڈ کی تاخیر ہو سکتی ہے. ایک سیکنڈ لوگوں کی زندگی کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ہوتا ہے. اسی طرح میں نے بچوں کا پوچھا کہ بھئی بچے تو نہیں کال کرتے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بچے بھی ہمیں کال کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، اب وہ مطلب یہ ہے کہ گھر میں فون پڑا ہوا ہے، لینڈ لائن یا موبائل ہاتھ میں ہے کسی بھی بڑے کا یا ان کا اپنا ہی ہے اور اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہے، وہ 999 پہ کال کر دی. اب وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بچہ جو ہے یوں ہی مذاق میں کہہ رہا ہو کہ ہمارے گھر میں کچھ پرابلم ہے. لیکن بچہ کال کرے یا بڑا کال کرے، ہر ایک کال کو 999 پہ سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس میں جو بھی کہا جا رہا ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اب اگر اس صورت میں اگر بچے نے کوئی غلط مطلب یوں ہی کوئی بات کہتی، ایسا کچھ تھا نہیں، کیونکہ بچے کے لیے تو فرض کریں کہ کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی نوک جھونک ماں باپ میں بھی ہوگی تو اس کو تو لگے گا کہ بھئی بہت کچھ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کال کر دے. اب وہاں پر پوری پولیس آئے گی، ایک پیٹرول پارٹی آپ کے ساتھ انگیج ہو گئی، پوری لائن انگیج ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں کہ بچوں کے ہاتھ میں
موبائل یا فون نہ ہوں اور اگر ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ 999 پہ کال نہیں کرنی ہے اور یہ بھی پتہ ہو کہ 999 پہ کب کال کرنی ہے, دونوں چیزیں. اسی طرح انہوں نے ایک بات اور کہی لیفٹیننٹ احمد نے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ٹیلی فون جیب میں رکھا ہوتا ہے اور 999 جو ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے. اب وہ پہلے جو 3 9 دبیں گے تو وہاں پہ رنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بندے کو, اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے موبائل, اب یہ یہاں سے ہیلو ہیلو کر رہے ہیں, پھر کاٹ کے دوبارہ کال کرتے ہیں, لیکن وہ پھر وہی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں چاہے وہ بچوں کی ہوں یا ٹیلی فون کی لاپرواہی کے زمرے میں آتی ہیں, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو 1-2 سیکنڈز کی بات ہے ہمارے لیے, لیکن وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا آپ خیال رکھیں. انتقل أو تحول إليك سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي ضابط في شرطة الفازعة. قبل شوي تكلمنا عن مواقع الحوادث وشو المطلوب من الجمهور, وأنت ذكرت مشكورا يعني أن لازم ما يتجمعون ويفسحون لمركبات الطوارئ. صحيح. هناك البعض وإن كانت الظاهرة الحمد لله يعني قلت, لكن يصورون مواقع الحوادث وفعلا يعني اليوم احنا كلنا شفنا بعض الصور اللي حصل حادث على طريق لوسيل وشفنا هذه الصور. فهل يعني يجوز مسموح ولا شلون؟ وبالذات اللي ينشرونه في مواقع التواصل سواء واتساب او سواء هذا لها نص ماده قانونيه للعلم انك تنشر هذول نعم. عندهم تصوير مواقع الحوادث وصورتها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اولا ناهيك عن شيء قانوني, هذا شيء إنساني. صحيح. الشخص ما يرضى نفسا أي شخص يصوره, خصوصا في موقف ضعف, سواء إذا كان مصاب في مرض لا قدر الله أو مصاب في حادث أو لا قدر الله يكون جثمان. صحيح. فأهله يعني تواصل كل شخص الحين من اللي ما يملك الإنترنت, العموم يملك الإنترنت. صح. فإعادة التصوير هذا تعدي على حقوق الآخرين ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 بعد التعديل في سنة 2017. وإضافة من يقوم بتصوير الحوادث ونشرها ويحال الشخص مع أداة التصوير إلى جهة الاختصاص فورا دون الرجوع إلى السبب تصوير. وما الغرض منه من غير الأحوال المصرح بها. يعني أنت مش جهة يعني جهة قانونية أو أنك مصور جنائي بحيث أنك تصور الواقع بالأشياء الموجودة. أنت شخص عابر, فوجودك أولا يعيق حركة الدوريات والأشخاص المساعدة, فما بالك إذا قمت تعدى على حقوق الآخرين من ناحية تصويرهم. هذا شيء مرفوض إنسانيا وقانونيا وحضاريا. يعني ما في داعي أنك تصور الأشخاص وتعدى على حقوقهم في حالة ضعف مثل هذه سواء كان حوادث أو غيره. صحيح. وما الهدف يعني يا ريتك تصور شيء منه فائدة, تصور أشياء تضر في الحياة صحيح. العامة بشكل عام يعني. صحيح صحيح. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے کہ کوئی جہاں پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے, کوئی حادثہ پیش آتا ہے, تو آپ نے ہمیں کہا کہ وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی ہے بلکہ آپ 999 پہ کال کریں اور آگے بڑھیں اور جگہ رکھیں تاکہ جو گاڑیاں مدد کے لیے پہنچتی ہیں وہ فوراً پہنچ سکیں. اب یہیں سے جوڑ کر کے یہ کہ جو لوگ وہاں سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کا فوٹو لینے کی کوشش کریں گے یا ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے. جیسے کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک حادثے کی تصاویر دیکھی بھی سوشل میڈیا پہ. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی آپ واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں, آپ ٹویٹر پہ آپ اس کو پوسٹ کر رہے ہیں, آپ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں اور کہیں کر رہے ہیں آپ, تو یہ کیسا ہے قانون کی نظر میں؟ تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ مبارک محمد شرگی نے کہا کہ قانون تو بعد میں آتا ہے, پہلے آپ انسانی اور اخلاقی اعتبار سے اس کو سوچیں کہ انسان کا اخلاق, اس کے ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ایک شخص ہے جو زخمی ہے یا وہ بیمار ہے شدید قسم کا, یا خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی لاش پڑی ہے, آپ اس کے جو ہے فوٹو نکال رہے ہیں, اس کے گھر والے تک وہ پہنچے گی, وہ ان پہ کیا گزرے گی. خود اگر وہ شخص جو مریض ہے یا جو زخمی ہے اس وقت وہ جب اس کو دیکھے گا اس کو کیسا لگے گا. تو انسانی طور پر, تہذیبی طور پر, اخلاقی طور پر یہ چیز غلط ہے پہلے, سب سے پہلے. اس کے بعد قانون کی بات کریں تو قانون کی نظر میں یہ آپ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, دوسروں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اور قانون اس پہ سزا دیتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے قانون کا قانون کا جو ٹیکسٹ تھا وہ بھی بتایا اپنے شق نمبر کے ساتھ, اور 2017 کا جو قانون ہے جس کو کہ امینڈمنٹ کی گئی تھی جس میں 2017 میں, اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کوئی شخص ایسا کسی بھی حادثے کو اس طرح سے وہ اس کا فوٹو لے رہا ہے یا اس کا ویڈیو بنا رہا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو نشر کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو بغیر یہ جانے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کو فوراً قانون کی گرفت میں لے لیا جائے گا. کیونکہ آپ جو ہیں
आपको इसकी इजाज़त नहीं है, आप कोई क्रिमिनल, कोई फोटोग्राफर नहीं है, आप कोई दाखिलिया के बंदे नहीं हैं, मुआई के बंदे नहीं हैं कि आप जो हैं वो रिकॉर्ड के लिए आप बना रहे हैं, तो इससे बचिए और हरगिज़ ना किसी हादसे का फ़ोटो लें, ना उसको कहीं नशर करें और ना उसको फैलाएं, और अगर आप तक अगर आता भी है तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। ये एक तरह से हम कानून की मदद कर रहे हैं जो कि हमें हमेशा करनी चाहिए। प्रोग्राम पुलिस और अवाम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में हैं, कुछ ही मिनट हमारे पास बाकी बचे हैं और एक दो सवाल मैं जाते जाते भी अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछना चाहूँगा। एक सवाल जो कि लेफ्टिनेंट अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-मुतव्वा से मैं करना चाहूँगा, जो कि एनसीसी के ऑफिसर हैं। जो लोग यहाँ पे कतर में हैं, जो कि बोल नहीं सकते, जो कि सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी सर्विस इमरजेंसी की मौजूद है, वो क्या है और क्या उसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं 999 से। سيادة الملازم أحمد محمد عبد الله المطوع، يعني هناك بعض الناس يعني هم من فئة يسمونها الصم والبكم أو ما يقدر يتكلم، هل لهم خدمة خاصة؟ وإذا في خدمة شلون يعني واحد يتصل من هذه الفئة؟ اي نعم، احنا عندنا خدمة خاصة لإخواننا الصم. نعم. في خدمة الطوارئ 999 بيكون رقمهم 992. نعم. وعندنا ناس متدربين يعني طبعا على خدمة الصم. نعم. وعندنا ناس منهم هم من الصم وهذول مستلمين المكالمات دي، يكون المكالمات الله يسلمك عن طريق الفيديو كول. عند الاتصال يجي له طبعا رسالة ان انت متصل بخدمة الصم، الشرطة خدمة الصم، واذا عندك مشكلة ولا شيء زين انك تقوم تتصلنا فيديو كول، ونحن نقوم بعد نتصل لك ويتم تفاهم معه واخذ البلاغ واسناد الجهاز بلغة الإشارة. بلغة الإشارة كلها تكون. حلو. اي نعم. زين. ويعني ايضا نصائح للسادة المستمعين حول استخدام 999. اول شيء طبعا احنا ما نبي اخواننا المقيمين طبعا يترددون في الاتصال على خدمة الطوارئ 999. احنا موجودين اصلا لخدمتهم هنا. نعم. بس انا النصيحه اللي بوجهها لهم انه بعدم الاتصال واشغال تليفون خدمه الطوارئ 999 في بلاغات مش تابعه لنا. عرفت؟ وانه يكون يوعون اللي عندهم في البيت انه بعدم الاتصال على خدمه الطوارئ الا البلاغات المهمه والضروريه. واضح. اي نعم. मेरा जो सवाल था वो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी हाँ, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, मतलब गूंगे बहरे लोग हैं, तो उनके लिए खास सर्विस, खास नंबर मौजूद है जो कि है 992। इस पे वो कॉल कर सकते हैं और उनकी कॉल रिसीव करने वाले उन्हीं की कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि इशारे की ज़बान समझते हैं, और उनकी जो बातचीत जो भी होती है वो वीडियो कॉल के ज़रिए से होती है, और वीडियो कॉल में वो अपने जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो फौरी तौर पर हल की जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है बाकायदा इसके लिए, और वो उनके साथ उनकी ज़बान समझता है, उनको बताता है, सवाल जवाब और उनकी जो भी मदद ज़रूरी है वो की जाती है। इसके अलावा मैंने उनसे कहा कि अब चूँकि प्रोग्राम का आखिर है तो आप अपने सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लोग कतर में हैं, हम अपने तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे कि 999 पे कॉल करने में आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, झिझक का मुजाहरा ना करें। हम हमेशा आपकी ही सर्विस के लिए मौजूद हैं। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि उन बातों के लिए कॉल ना करें कि जिनका हमसे ताल्लुक नहीं बनता है, जो दूसरे इदारों की हैं या दूसरी कंपनियों की हैं, या जो गैर अहम चीज़ें हैं उनके लिए कॉल ना करें, ताकि दूसरे लोग जिनको वाक़तन उस वक्त मदद की ज़रूरत है उनको लाइन एंगेज ना मिले। तो ये उनका मशवरा और ये उनका आखिरी पैगाम हम सब के लिए। अब मेरे जो दूसरे मेहमान हैं आज के, लेफ्टिनेंट मुबारक मोहम्मद अशरगी अल-फज़ा पुलिस से, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा एक दो सवाल। एक सवाल तो ये है कि जो गाड़ियाँ
ان کی جو نظر آتی ہیں وہ دو طرح سے نظر آتی ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہوٹر ہے وہ بج رہا ہوتا ہے, ان کی جو لائٹیں ہیں وہ جل رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ہم یہ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی جب بات دہرائی جائے تو ذرا ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں کیا مشورہ جاتے جاتے دینا چاہیں گے. سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي ضابط في شرطة الفزع, عندكم السيارات بنشوفها في الشوارع يعني بصورتين مختلفتين, مرات نشوفها ان مصابيح مشغله, مرات نشوفها غير مشغله وهاديه يعني ماشيه شوي. فشو الفرق بين هذه؟ وايضا يعني النصائح للساده المستمعين. هناك فرق بين دورية الفزعة أو أي دورية أمنية التي تقوم بتشغيل المصابيح, ويعني ذلك بأنها استقبلت بلاغ تقبل التسعات أو من قبل مأمور الجهاز الخاص بمركز القيادة والسيطرة, ويجب التحرك إليه فورا, يعني هذا من داعي ضروري. أما إذا كانت الدورية هم تقوم بتشغيل المصابيح فيعني ذلك أنها متاحة ومتجولة في نفس المنطقة وعلى تم الاستعداد لتلقي البلاغات. بالنسبة للنصائح ربطها مع الأخوان الموجودين في غرفة 999, نتمنى القائم أو المتصل على غرفة التسعات تبيين البلاغ بقدر المستطاع في وعدم الهلع سواء الشيء اللي يشوفه, بحيث أن الشخص نعرف ماهية البلاغ سواء من مأمور التسعات أو من مأمور متلقي البلاغ أو من الرجل الفزعة أو المتحرك باتجاه البلاغ, يعرف ماهية البلاغ الذي أمامه. خصوصا نحن نكون على دراية ما هو الشيء, يعني بعض المرات يكون في اختلاف بين سوء الفهم وبين الحريق, مثلا سوء الفهم وبين المشاجرة. الشخص يفيد أن بينه وبين الشخص سوء فهم, تتضح أن فيه مشاجرة بعدد هائل, فلذلك لابد أن يكون على بينة بحيث نحن نعرف نستعد لكل بلاغ وماهيته. نصيحة بعد, وانتهز هذه الفرصة عبر أثيركم تذكير الأخوة المقيمين على هذه الأرض الطيبة اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وترك مسافة كافية وارتداء الكمام وتشغيل احتراز على مدار الساعة. نعم. میرا جو سوال گاڑیوں کے سلسلے میں تھا اس میں کہ کبھی آپ جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب گاڑی کوئی فضا کی یا پولیس کی کسی بھی ادارے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اس کا ہوٹر ہے وہ بج رہا ہے اور اس کی جو اوپر جو لائٹس لگی ہوتی ہیں لال اور بلو کلر کی وہ جل رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس وقت کسی مہم پہ ہے, اس کو کوئی اطلاع ملی ہے اور وہ فوری طور پر اس جگہ پہنچنے کے لیے تیزی کے ساتھ وہ گاڑی گزر رہی ہے, اور ہمارا فرض یہ ہے کہ اس صورت میں ہم ان کے لیے راستہ چھوڑیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے جو جہاں پہ ان کو پہنچنا ہے وہاں پہ پہنچیں اور لوگوں کی مدد کریں. ہاں اگر یوں ہی گاڑی چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی کوئی لائٹ وائٹ بھی نہیں جل رہی, کچھ بھی نہیں ہے, تو مطلب یہ وہ ایک عام گاڑی ہے جو کہ اپنے اس وقت ایک پیٹرول پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کو راستہ دینا ضروری ہے. ہم جیسے چل رہے ہیں ٹریفک کے قانون کے مطابق ویسے چلتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہیں گے کہ 999 پہ جب آپ کال کرتے ہیں, چونکہ الفضا ہی کو سب سے پہلے حرکت میں آنا ہوتا ہے, تو ان کہا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو جس قدر ممکن ہو آپ اپنی جو اطلاع ہے اس کو وضاحت کے ساتھ دیں. آپ کو جو بھی رپورٹ کرنی ہے وہ آپ جس قدر ہو سکے اس کو کھول کے بتائیں کہ ایسا ہوا فلاں جگہ ہوا, گھبرائیں نہیں. اور اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان کچھ ہلکی بھلکی کچھ کہا سنی ہو گئی. اب کہا سنی اور لڑائی دونوں میں فرق ہے. اب اگر آپ اس کو الٹ دیں گے, مطلب آپ لڑائی کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہا سنی ہو گئی ہے, تو پتہ چلا وہاں سے سر پھاڑے ہوئے ہیں, اور کہیں پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ تو بس مار دیں گے ابھی. تو دونوں میں فرق ہے. تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کال کریں تو یہ چیزیں واضح کریں تاکہ اسی کے حساب سے آپ تک مدد پہنچ سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو احتیاطی تدابیر ملک میں نافذ ہیں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے, اس کا مکمل خیال رکھیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا, فیس ماسک کا اور احتراز اپلیکیشن کو ہمیشہ ایکٹیویٹ رکھیں. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بشكر جزيل لسيادة الملازم أحمد محمد عبد الله المطوع ضابط في مركز القيادة الوطني. شكرا جزيلا لك سيادة الملازم. العفو, نشكرك على الاستضافة. كما أشكر سيادة الملازم مبارك محمد الشرقي ضابط في شرطة البزع على تفضله معنا اليوم وتاحته لنا هذه المعلومات. العفو, والشكر موصول لك ولطاقم العمل. شكرا جزيلا. اسی کے ساتھ پروگرام
پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد رضوادی کو اجازت دیجیے کہ قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا. اللہ حافظ.